السلام علیکم۔ دشن اسلام کی اس سیریز کے اندر ہم نے کچھ شیطان سے ریلیٹڈ چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ شیطان جیسے کہ اسلام کے اندر بہت ساری ایسی ٹاپکس ہیں جو بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ خاص طور پہ یہ بر صغیر کے اندر، اس خطے کے اندر، کیونکہ ہمارا جو ریلیجن ہے جو یہاں پر آیا بیسیکلی وہ زیادہ تر ڈیرائیوڈ ہندوؤں سے تھا، پولیتھیس سے تھا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو جھوٹی کہانیاں، میتھس اور اس طرح کی باتیں تھیں وہ جو تھیں نا اسلام کے اندر پھیلی بہت سارے ٹاپکس سے ریلیٹڈ، اور خاص طور پہ یہ جو شیطان کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ زیادہ ہی جو تھا نا انفارمیشن، مس انفارمیشن لوگوں کے اندر پھیلی۔ تو اس سیریز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سیٹ آف ایپیسوڈز ہوں گی، اس کے اندر بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے کہ شیطان بیسیکلی اس کا اوریجن کیا ہے، اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، ہمارا کیا مقصد ہے، ہم نے اس سے کیوں بچنا ہے، اور اس کا ہمارے اگینسٹ جو ایک پوری ایک اس نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کی کیا پیچھے کیا ریزن ہے، اور جو کراس ریلیجنز کے اندر یعنی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز ہیں اس کے اندر اس کے بارے میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ اینٹیٹیز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جیسے جنات ہیں، چڑیلیں ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، ان سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ ساری اکٹھی کی ہوئی انفارمیشن کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور آتھینٹک جو نریشنز ہیں وہی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اور کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے، جو کہ بیسیکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جو بیسیکلی اس کا اوریجن ہے، اسی جو ٹاپک ہے، یہ اتنا کوئی آپ کہہ لیں کہ اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر جگہ پر اس کو ڈسکس کیا، اور احادیث کے اندر بھی کافی ہمیں آتھینٹک نریشنز ملتی ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو ان سب نریشنز کو، قرآنی آیات کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اسی پوری سیریز کو آپ ایپیسوڈ وائز ضرور جو ہے آپ دیکھیں۔ تو اس کا جو اوریجن ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی شیطان ورڈ جو ہے، جس کو انگلش میں سیٹن بھی کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے لغوی معنی امپیور کے ہیں، ناپاک کے، نجس کے ہیں، اور کوئی ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو ہر ٹائم سچائی سے دور رہتی ہو، اس کے یہ بیسیکلی لٹرل یا لغوی معنی ہے، امپیور یا نجس، یا ایسی کوئی چیز جو سچائی سے دور رہتی ہو۔ اسی طرح ہی جو ورڈ ابلیس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابلیس بھی بیسیکلی اس کو بیسیکلی شیطان بھی کہا جاتا ہے، ابلیس بھی کہا جاتا ہے۔ ابلیس کی مطلب جو ہے بیسیکلی ایک ایسی شخصیت یا کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسی شخصیت جو کہ ہر ٹائم گریف میں، یعنی کہ دکھ میں، تکلیف میں رہتی ہو، اور ہر ٹائم دکھ میں رہتی ہو، مطلب جو اس نے کیا وہ بس ہر ٹائم اس کے اندر رہے کہ یار یہ میں نے چیز غلط کی ہے، اور اس طرح وہ اسی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اب اس ورڈ کو، ابلیس ورڈ کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے اندر جو میں نے بھی اس کی لٹرل آپ کو ٹرانسلیشن دی کہ ایسی کوئی چیز، ایسی جو اینٹیٹی جو کہ اپنے آپ کو ہر ٹائم گریف میں رکھتی ہو، اپنے آپ کو اس طرح سے سوچتی ہو کہ یار میں نے یہ معاملہ غلط کیا، اور ہر ٹائم اسی کی وجہ سے اپنے باقی اعمال کو بھی کرتی ہو، اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کا اصل نام۔ اصل نام جو ہے اسلامک ٹریڈیشنز بتاتے ہیں، بیسیکلی یہ کسی آتھینٹک نیریشن کے اندر نہیں ہے، قرآن پاک سے یا حدیث سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر جو اسلامک جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ آتھینٹک وے میں بھی چیزوں کو جنہوں نے ایکسپلین کیا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بیسیکلی اصل نام جو تھا عزازیل تھا، اور جو شیطان ورڈ ہے اور جو ابلیس ورڈ ہے یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ ایٹریبیوٹس مینز جیسے کسی کی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کوئی انسان اسٹرانگ ہے تو اس کو اسٹرانگ کہیں گے، پر اصل نام اس کا بے شک علی ہو یا کوئی اور نام ہو، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ حیدر لگایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی حضرت علی کا اصل نام علی تھا، مگر ان کے ساتھ حیدر جو تھا بیسیکلی ان کا ایک ان کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح ہی جو شیطان ہے، اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں بیسیکلی وہ شیطان اور ابلیس کے، اصل نام اس کا عزازیل ہے۔ یہ بیسیکلی تھا کون؟ اس کے بارے میں بہت ساری میتھس ہیں۔ کراس ریلیجنز، یعنی ہم دنیا میں کسی بھی ریلیجن کو اسٹڈی کر لیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، پولیتھیسٹ ہوں یا مونوتھیسٹ ہوں، یعنی ایک خدا کو مانتے ہوں، بہت سارے خداؤں کو مانتے ہوں، سب ریلیجنز کے اندر اس سے ریلیٹڈ ایک ایول اینٹیٹی سے ریلیٹڈ ایک میتھس بھی ہیں، اور کچھ نے سچی سٹوریاں بھی بتائی ہوئی ہیں، کچھ کی جو ہے آپ کہہ لیں انکاؤنٹرز ہوئے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ۔
ان ساری جو متس ہیں یعنی جھوٹی کہانیاں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ریورٹل بھی کریں گے اور جو اوتھینٹک نریشنز ہیں ان کے اوپر اسٹڈی کریں گے. تو بیسیکلی یہ جو ابلیس یا شیطان تھا جس کا اصل نام عزازیل تھا یہ ہے کون؟ قرآن پاک اس کو بتاتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کے اندر. اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہی واز امنگ جنز، یعنی کہ وہ جنات میں سے تھا. یعنی عزازیل جو تھا جیسے انسانوں میں سے کوئی برا انسان ہو کوئی اچھا انسان ہو، اسی طرح ہی شیطان جو ابلیس تھا جس کا اصل نام عزازیل تھا وہ بیسیکلی جنات میں سے تھا. جنات جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ایک سیپریٹ ایک کریشن ہے. اب جو مس انفارمیشن پھیلی وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے ریلیجنس تھے، یعنی اگر آپ جوڈائزم کے اندر دیکھیں، جوڈائزم کے اندر اس کو اگینسٹ این اینٹی دیٹ از اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کوئی ایسی اینٹی ہے، ایسی ایک شخصیت ہے جو اللہ کے اگینسٹ ہے. اس کو ایک اسپریچول معنی نہیں دیتے، بیسیکلی اس کو ایک یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک فزیکل اینٹی ہے، بٹ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹوٹلی اپوزٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے، یعنی کہ اللہ کے اگینسٹ کوئی بھی چیز ہوگی وہ بیسیکلی شیطان ہوگی. یہ جوڈائزم کے اندر ہے. اس طرح ہندوازم ہے، جینزم ہے، سکھزم ہے، ان سب کے اندر اس طرح جاپنیز جو ان کی ایون کہ دیکھیں جاپنیز ایتھیسٹ ہیں مگر ان کی بھی فولکلور اگر آپ اسٹڈی کریں ان کے اندر بھی ایک ایول اینٹی ہے. یعنی جو بھی کلچرز رہے چاہے وہ خدا کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، ایک ایول اینٹی کی جو ایک سوچ ہے وہ ضرور تھی کہ یار ایک ایول اینٹی ہے اور ایک گڈ اینٹی ہے، یعنی کہ اللہ کے اگینسٹ ایک چیز ہے. کرسچنز جو ہیں، اور اب آ جاتے ہیں ابراہمک ریلیجنس کی طرف، جو میں نے جوڈائزم کا بتا دیا آپ کو کہ وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں. کرسچینٹی کی طرف آئیں تو کرسچنز جو ہے بیسیکلی اس کو فالن اینجل کہتے ہیں. لوسیفر بھی اس کو بیسیکلی اس کا نام دیا ان لوگوں نے. فالن اینجل کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن ابھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اسلامک جو ٹریڈیشنز ہیں، قرآنک ورسز ہیں اور احادیث کے جو نریشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ. مگر ڈیفینیٹلی کیونکہ کرسچینٹی اٹ سیلف ایک ڈائیورٹڈ ریلیجن ہے، اس کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جو فالن اینجل کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ریالٹی سے کافی ہٹ کے ہے. فالن اینجل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اینجل یعنی کہ اس کو خدا نے اوپر سے بھیج دیا تھا. اور یہ کیوں بھیجا تھا وہ ہمارے ہی بیسیکلی اسٹڈیز بتاتی ہیں، جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے ہمارے اس سے ملتا جلتا ہے. مگر اسلام میں اور کرسچینٹی میں ڈفرینس ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی فرشتہ نہیں تھا، فالن اینجل نہیں تھا، فالن جن تھا. یہ بیسیکلی اس کو بھیجا گیا تھا زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نفرت کی اور وجہ سے اللہ نے اس پہ غضب اپنا کیا اور اس کو کہا کہ نیچے چلے جاؤ، جنتوں سے اتر جاؤ. اس کو آج انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے اس طرح کیوں ہوا. یہ بیسیکلی ہمارا مسلمانوں اور کرسچینٹی میں مین ڈفرینس ہے کہ یہ اس کو فالن اینجل کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو بیسیکلی ایک جن کہتے ہیں، جو کہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا. نیکسٹ اگر ہم اسٹڈی کریں کہ یہ بیسیکلی جس طرح بھی میں نے بتایا کہ فالن اینجل کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا کیوں، اور اس کے پیچھے جو ایک پوری ایک اسٹڈی ہے وہ کیا بتاتی ہے ہمیں، وہ بیسیکلی سورہ بقرہ سے جو بیسیکلی ہے نا ڈائیورٹڈ ہے. اس سارے واقعے کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ عزازیل ہے کیا، جنات کی کریشن کیا ہے، اس کو بیسیکلی اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دریا بنائے، درخت بنائے، ہر لیونگ کریشن کو بنایا، اینیملز کو بنایا، ہمیں بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو بھی بنایا. فرشتے اور جنات جو ہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے جو کہ ہڈن ہے ہماری نظروں سے. بیسیکلی وہ ہے ادھر ہی، رہتے ادھر ہی ہیں، ہمارے بیچ ہی ہوتے ہیں مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. یہ بیسیکلی کسی اور ڈائمنشن کے اندر ہے. تو اس کے بارے میں کیا قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو پہلے بنایا، یعنی ہم سے انسانوں سے پہلے بنایا ایک آگ سے، اسموکلیس فائر سے. ٹھیک ہے، اور اسی کا ہی بیان ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو بنایا اسموکلیس فائر سے، یعنی ایسی آگ جس کا دھواں نہ ہو.
تو اسی طرح آگے اب اس کو بنانے کا ریزن کیا تھا؟ بنانے کا ریزن وہی تھا جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ریزن بتایا، تو وہ ہے جو بیسیکلی سورۃ داریات کی آیت نمبر 56، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بیسیکلی یہ فائر سے بنے تھے، آگ سے بنے تھے، یہ انسان سے پہلے کی کریشن ہے۔ کئی ہمیں ٹریڈیشنز اور ملتے ہیں، حضرت عباس سے مروی ایک حضرت ابن عباس سے مروی ایک بیسیکلی نریشن ہے، اور انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ جنات جو تھے ہم انسانوں سے پہلے رہتے تھے۔ اس کے پیچھے میں نے آپ کو ریزن بتا دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے ابھی اوپر آیت آپ کو بتائی سورہ ہجر کی آیت نمبر 27، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیفور ورڈ یوز کیا، یعنی ہمارے سے پہلے کریشن ہی بنائی گئی تھی۔ اب اس کو ایک تو میں نے آپ کو حضرت ابن عباس کی نریشن بتا دی، قرآن کی آیت بتا دی کہ جہاں پر بتایا کہ یہ انسان سے پہلے بنائے گئے تھے اور بھیجے گئے تھے، اور یہ اسی زمین پہ رہتے تھے۔ اور اس کی ایک اور سپورٹیو جو قرآنی آیت ہے، وہ بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا مکالمہ ہے بیسیکلی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 کے اندر ہمیں چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں زمین کے لیے، اسپیسیفکلی زمین کے لیے ارتھ ورڈ یوز کیا، تو اس کے اوپر فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو ایک ایسی کریشن دوبارہ بنانا چاہتا ہے جو خوریزی کرے اور جو کرپشن پھیلائے زمین پہ۔ اب اس سے بھی ہمیں پتہ چلا، جو پیچھے میں نے سورہ ہجر کی آیت بتائی اس سے بھی پتہ چلا، اور حضرت ابن عباس کی بھی میں نے نریشن بتائی، جو کہ ایک اوتھینٹک نریشن ہے کہ جنات جو تھے زمین کے اوپر ہم سے بہت پہلے یہاں رہتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا بیسیکلی یہ یہیں کی کریشن تھی۔ اب ہوا کہ یہ سارے سسٹم کیا ہے، اب یہ جو میں نے آپ کو نریشنز بتائیں، ان کو سپورٹیو جیولوجیکل جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتاتی ہیں، ہمیں ڈسکوریز ہیں۔ جیولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے، جو زمین کو اسٹڈی کرتے ہیں سائنٹسٹ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی زمین جو تھی وہ آگ کا گولا تھی۔ سائنٹسٹ نے اب یہ ڈسکور کیا ہے بیسیکلی زمین جو ہے ایک ہمارے جو سورج ہے اسی کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے۔ بیسیکلی جب یہ زمین نہیں بنائی گئی تھی تو ابھی بھی ہم دیکھیں جو کاسمولوجیکل اسٹڈی کرتے ہیں، ستاروں کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر ٹائم تباہی ہوتی رہتی ہے اوپر ستاروں میں، اور بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں، ان سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بیسیکلی میٹیورز بنتے ہیں اور وہ آ کے ادھر ادھر لگتے ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ستارہ بھی بیسیکلی جو ہمارا سن تھا، سورج ہے، یہ بھی ایک بہت ہی گرم حالت میں تھا، ابھی بھی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ گرم حالت میں ہے۔ یہ بیسیکلی اس سے آ کے ایک چیز لگی، بیسیکلی سٹار تھا، وہ لگا، اس سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو تھے آپس میں گھومنا شروع ہو گئے، اور اتنی سپیڈ میں گھومنا شروع ہو گئے کہ یہ پرفیکٹ گول فارم میں بن گئے، یعنی زمین جو تھی گول فارم میں بن گئی، اس کے چاند بنے، چاند جس طرح مارس کے چاند ہیں، پلوٹو کے چاند ہیں، یہ سارے پلانٹس جو تھے وہ بنے اسی سورج سے۔ یہ جیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بیسیکلی زمین جو تھی کافی عرصہ پہلے ایک آگ کا گولا تھی۔ اب آگ کا گولا کیوں تھی؟ کیونکہ یہ سورج سے ٹوٹی تھی۔ تو ہوا یہ کہ بیسیکلی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی قرآن پاک کا ایک ماشاءاللہ میریکل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین پر آسمان سے پانی کے، برف کے پہاڑ بھیجے۔ پہاڑ بھیجنے سے مراد کئی جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ بادل ہیں، بیسیکلی بادل کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے سحاب، بادل نہیں اللہ تعالیٰ، یہ بیسیکلی اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا ورڈ یوز کیا، جبل ورڈ یوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ زمین پہ برف کے بھیجے، اور ریسنٹ سائنٹسٹ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جو زمین پہ پانی آیا ہے، یہ بیسیکلی آسمان سے بیسیکلی سٹارز کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے، بہت بڑے بڑے کومیٹس کے تھرو، میٹیورس کے تھرو بڑے بڑے ٹکڑے آئے جن کے اندر برف تھی۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ جس کے اندر ہیل تھی، جس کے اندر برف تھی۔ یہی سائنٹسٹ نے اب ڈسکور کیا۔ یہ بیسیکلی آئے اور زمین سے ٹکرایا، جیسے کہ ان کے اندر برف تھی تو کیا ہوا؟ گرتے ہی
ان کی جو پانی تھا، ان کی جو برف تھی وہ کیونکہ زمین بہت ہائی ٹیمپریچر کے اندر تھی، وہ جو برف تھی بیسیکلی ایک دم سے ایویپوریٹ ہوئی، اور وہ ایویپوریٹ ہو کے بیسیکلی ٹکڑے گرتے رہے، ایویپوریٹ ہو کے بادل بنے، بادل بن کے بارش ہوئی، پھر وہ بارش جب پھر دوبارہ گرم زمین یعنی آگ تھی اس ٹائم اس کے اوپر گرتے تھے، پھر دوبارہ بادل بنتے تھے، اور یہ جو سسٹم تھا یہ کنٹینیوسلی ملینز آف ایئرس تک، یہ آپ کو جیولوجسٹ بتاتے ہیں اور ہماری اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ یہ اس طرح ملینز آف ایئرس تک بارش ہوتی رہی، بارش ہوتے ہوتے زمین کا ٹمپریچر اتنا ٹھنڈا ہوا کہ یہ پھر اس کے بعد جا کے اب کی جو کریشنز ہیں جو کہ ملینز آف ایئرس پہلے کی بھی کریشنز تھی، ڈائناسورز وغیرہ، ان کے حساب سے زمین کا پرفیکٹ ٹیمپریچر بنا اور پھر کریشن ہوتی چلی گئی، اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی۔ اور یہ سائنٹسٹ بھی بتاتے ہیں کہ بیسیکلی وہاں پر یونی سیلولر آرگینزم تھے پانی کے اندر، پھر یونی سے ملٹی سیلولر ہوئے، مچھلیاں تھیں، بڑی بڑی مچھلیاں تھیں، ویلز تھیں، اور پھر مگر مچھ بنے، اور اس طرح پھر پانی سے ہوتے ہوتے وہ زمین پہ خشکی کی طرف آنے لگے خوراک ڈھونڈنے کے لیے، جس طرح مگر مچھ تھے۔ تو اس طرح سے بیسیکلی ایولیوشن جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ڈارون کی تھیری بھی ہے، بیسیکلی یہ ہے اوریجنل، مگر ڈارون کی تھیری اور ہماری تھیری کے اندر یعنی اسلام کی تھیری کے اندر ڈفرینس صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایولیوشن ہوئی ود دا پیسج آف ملینز آف ایئرس، یہ بیسیکلی اللہ نے کی، اللہ نے ایک سیل کو بنایا، اللہ نے کریشن کی، اللہ نے پانی بھیجا، اللہ نے اس زمین کو ٹھنڈا کیا، اور پھر یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر آرگنزم بنے، انہوں نے صحرا پہ اور خشکی پر آ کر رہنا شروع کیا، زمین کے اوپر رہنا شروع کیا، اسی طرح انسان جو تھا بیسیکلی، اور ہمارا یہ ماننا ہے، یہ بیسیکلی ایولیوشن تھیری یہ کہتی ہے کہ انسان بندروں سے بیسیکلی بنا، حالانکہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پھر باقی بندر کیوں نہیں انسان بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھ آتی ہے پھر اسی چیز سے کہ باقی جو انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور ان کو کریٹ کیا، پھر زمین پہ بھیجا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا بیسیکلی کہ شیطان جو ابلیس ہے یہ جن ہے، اور جن جو تھے وہ پہلے زمین پہ ہم سے پہلے رہتے ہوتے تھے، اور یہ آگ سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے لیے اب جیسے میں نے بتایا کہ زمین جو تھی آگ سے بنی ہوئی تھی، تو پرفیکٹ کنڈیشن کس کے لیے بنی؟ اس کریشن کے لیے بنی جو آلریڈی آگ سے بنی گئی، اور آگ سے ہمیں پتہ ہے جنات بنے ہوئے، تو یعنی یہ جب آگ کا گولا تھی زمین تب یہ جنات یہاں رہتے تھے۔ اس کے بعد کی اسٹڈی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔